हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एफ कर दो क्लास इस पर। तो आज हमारी बहुत दिनों बाद क्लास हो रही है क्योंकि मैं रोज़ाना क्लास नहीं ले पाता हूँ। तो आज के बाद दो चार दिन में मैं कोशिश करूँगा रोज़ाना क्लास लूँ। तो आज यह बीए पार्ट सेकंड ईयर की पेपर सेकंड की लास्ट वीडियो है। तो इस वीडियो के अंदर का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो हम आज इसमें पढ़ेंगे मीर अनीस की मरसिया निगारी, और इसके बाद पढ़ेंगे हम बीए पार्ट सेकंड का पेपर फर्स्ट की जो बुक है उसमें कुछ चैप्टर छूट गए थे हमारे, उसके बारे में पढ़ेंगे ताकि उस सिलेबस को भी कंप्लीट करें। और अभी जो नए सत्र के बच्चे हैं वो इन चैप्टर को पूरा अच्छे से तैयार कर लेंगे। उसके बाद हम पार्ट थर्ड की ऑनलाइन क्लास चलाएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दें। उर्दू शायरी जिसकी तंग दामानी का अपनवा बेगानों सभी ने गिला किया, मरासी अनीस की ज़ेर बार एहसान है कि ये वह लाजवाल दौलत पाकर ऐसी सरमायादार हो गई कि दुनिया की तरक्की याफ्ता जवानों के अदबी ज़ख़ीरे अब इस मरऊब नहीं कर सकते। अनीस का असल कारनामा यह है कि इन्होंने सिन्नफ़े मरसिया को बामे अरूज़ पर पहुंचा दिया और उसे फ़िराग दिया कि मरसिया की मज़ीद तरक्की के इम्कानात ही ख़त्म हो गए। मरसिया निगारे अनीस के बाद भी पैदा हुई, लेकिन इनमें से कोई भी इस सिन्नफ़े सख़ुन में इजाफ़ा न कर सका। अनीस का नाम उर्दू शायरी में आफ़ताब व महताब बन चुका। इनके कलम से ऐसे मरसिये वजूद में आए कि दुनिया का कोई अदीब इनके हम पका मरसिया पेश नहीं कर सका। मीर अनीस एक तारीफ़। मीर बब्बर अली नाम यानी कि मीर अनीस के बारे में अब यह लिखा गया है, तो इनकी तारीफ़ में यह लिखा गया है। तो हम पढ़ते हैं। मीर बब्बर अली नाम इनका और अनीस तखल्लुस। मीर मोहम्मद मुस्तहसन खालिक के बेटे थे, फैज़ आबाद में पैदा हुए, यानी कि इनकी पैदाइश फैज़ आबाद में हुई। मगर कम सनी में ही वालिद के साथ लखनऊ चले आए। शायरी और ज़बानदानी अनीस ने वर्षे में पाई थी। इन्होंने गज़ल गोई से अपनी शायरी का आगाज़ किया। जब वालिद ने समझाया कि आक़िबत की फ़िक्र भी लाजिम है तो सलाम और मरासी की तरफ मुतवज्जा हो गए, फिर इस सिन्नफ़ को आसमान पर पहुँचा दिया। अब हम पढ़ेंगे मीर अनीस की मरसिया निगारी की खसूसियात, यानी कि मीर अनीस की मरसियों में कौन कौन सी खसूसियात है उनको हम देखेंगे अब नंबर वाइज। नंबर 1 पे आता है अमिज़री। कहा गया है कि मसूरी गूंगी शायरी है, तो शायरी बोलती मशहूरी एला दर्जे की शायरी में एक खसूसियत ये होनी चाहिए कि वह पेकर तरासी का बेहतरीन नमूना हो। अनीस की ये दुआ भी कबूल हो गई कि मैं शेर में समा की तस्वीर खींचूँ तो वह इतनी सच्ची और ऐसी अश्लील लगे कि इस पर परवाने आकर गिरने लगे, और जंग का नक्शा खींचूँ तो तलवारें छलकती और खून बरसता नज़र आए। समा तलवार ये गिरने लगी आ के पतंग, और खून बरसता नज़र आए जो दिखावा सफ़े जंग। अनीस के मरसियों में फितरत की तस्वीर कसी के बेहतरीन नमूने मिलते हैं। कहीं सुबह का समा है, कहीं तपती दोपहर का मंजर है। इनके अलावा हम इनके मरसियों में करबला के वाक़ियात का बयान ही नहीं सुनते, बल्कि जो कुछ पेश आया वह सब अपनी आँखों से देख लेते हैं। शेर अब घटाचा गई ढालों से सियाह कारों की, बर्क हर सफ़ में चमकने लगी तलवारों की। दूसरी खसूसियात है इनकी इंसानी नफ्सियात। मरासी अनीस की दिलकशी का एक अहम राज यह है कि वह नफ्सियात इंसानी के बड़े माहिर है और खूब जानते हैं कि किस सूरत हाल में क्या वाक़या पेश आ सकता है, या किस मौका पर कौन सा किरदार क्या कदम उठाएगा, या इसकी ज़बान से क्या कलमात अदा होंगे। यही वजह है कि मीर अनीस की किरदार निगारी में बड़े महारत का सबूत दिया। मरसियों में इन गिनत किरदार पेश किए गए हैं और तरह तरह के किरदार इनमें नेक भी है और बद
بھی وہ ان سب کی نفسیات پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ تیسرے نمبر کی خصوصیات ہے جذبات نگاری۔ نفسیات انسانی پر گہری نظر کا ہی نتیجہ ہے کہ انیس جذبات نگاری کا حق پوری طرح ادا کرتے ہیں۔ انسان احساسات اور جذبات کا مجموعہ ہے اور ان کی بہت سی قسمیں ہیں، مثلاً غصہ، خوشی، حیرت وغیرہ۔ انیس کے مرثیے میں ہر طرح کے کردار ہے اور انیس ان سب کی نفسیات پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ انیس کے کلام سے جذبات نگاری کا ایک نمونہ پیش کیا جاتا ہے جس میں حضرت سکینہ جو حضرت امام حسین کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی کے جذبات کو انیس نے پیش کیا ہے۔ یعنی کہ حضرت امام کی سب سے چھوٹی بیٹی جو حضرت امام کے بارے میں کچھ کہتی ہیں، ان کے بارے میں یہ نیچے شعر ہے: منہ چھپانے کی ہے کیا وجہ نہ شرمائے تم، اب میں پانی بھی نہ مانگوں گی چلے آؤ تم۔ یعنی کہ حضرت امام کی ان کی سب سے چھوٹی بیٹی ان سے بول رہی ہے کہ منہ چھپانے کی کیا وجہ ہے آپ کی، وجہ ہے اور شرمانے کی تم، میں اب پانی بھی نہیں مانگوں گی، یعنی کہ میں آپ سے کچھ بھی نہیں مانگوں گی اب، اور چلے آؤ آپ۔ سیرت نگاری کا فن جذبات نگاری کے فن سے زیادہ نازک ہے۔ انیس کی سیرت نگاری کے سلسلے میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ مراثی میں جو کردار انہوں نے پیش کیے ہیں، ان کی سیرت نہ صرف عربی میں ہے نہ صرف ہندوستانی میں بلکہ دونوں کی خصوصیات کا امتزاج ہے۔ سیرت نگاری میں انیس کے کلام کا ایک نمونہ: اللہ اللہ عزدِ حق کے نواسوں کا جلال، چاند سے چہروں پر بل کھاتے ہوئے زلفوں کے بال، تیغ کاندھے پر رکھے ہوئے مانندِ رحال، گرچہ بچپن تھا پر رسم کو سمجھتے تھے وہ حال۔ سیرت نگاری میں انیس کا ایک اور کمال یہ ہے کہ ان کے دل میں عورت کا بے حد احترام ہے۔ ان کے یہاں عورت کا جو تصور ہے وہ اعلیٰ درجے کا ہے۔ اگلی خصوصیات ہے ہماری اخلاقی تعلیم۔ ایک اور لحاظ سے بھی انیس کا کلام بہت اہم کہ اس میں تہذیب اور اخلاقی قدروں کی تعلیم بڑی خوبی کے ساتھ دی گئی ہے۔ ان کے تمام کلام میں اخلاق کی بلند تعلیم کی لہر دوڑتی ہے۔ انہوں نے بڑے اچھے انداز میں حضرت امام حسین اور ان کے رفیقوں کی وفاداری پر اظہار خیال کیا ہے۔ یوں لوٹے ہم کہ نہ آل اور نہ اولاد رہے، مگر احمد کے نواسوں کا گھر آباد رہے۔ جنم فرزند سے فرحت ہوئی مسکن چھڑا، مگر احمد کے نواسے کا نہ دامن چھڑا۔ اگلی خصوصیات ہے ہماری فصاحت و بلاغت۔ قدیم عالمہ یعنی کچھ عالموں نے ادب نے فصاحت کی تعریف یہ کی ہے کہ الفاظ نامانوس نہ ہو، ثقل نہ ہو اور ان میں تنافر نہ ہو۔ اسے سہل بنا کر یوں کہہ لیجیے کہ الفاظ سادہ و دلکش ہو اور ان کی ترتیب میں ایسا حسن ہو کہ اگر وہ نثر ہے تو ایسے بے آواز بلند پڑھنے کے کانوں کو حظ حاصل ہو، اور اگر وہ شعر ہے تو اسے گایا جا سکے۔ انیس کا کلام فصاحت کی بہترین مثال ہے۔ ان کے کلام سے کوئی لفظ ہٹا کر اس کی جگہ دوسرا لفظ رکھ دینا آسان نہیں۔ بلاغت کی تعریف یہ ہے کہ کلام میں فصاحت ہو اور وہ مقتضائے حال کے مطابق یہ کہ جہاں جو لفظ ادا ہو محسوس ہو کہ اس موقع پر اس ہی لفظ کی ضرورت تھی، اور انیس کے کلام میں یہ تمام خصوصیات موجود ہیں۔ انیس کی مرثیوں میں بہت سے کردار پیش ہوئے ہیں اور انیس نے ہر کردار کی زبان سے وہی مکالمے ادا کرائے ہیں جو اس کردار کے مکالمے مطابق رکھتے ہیں۔ سغرا سکینہ اون بچے ہیں تو بچوں کی سی باتیں کرتے ہیں، حضرت عباس گساور جوان ہیں تو وہ جوشیلی
گفتگو کرتے ہیں، بزرگ سنجیدہ گفتگو کرتے ہیں۔ غرض یہ کہ انیس کا کلام بلاغت کا بہترین نمونہ ہے۔ اگلی خصوصیات ہے ہماری زبان و بیان۔ لفظ کا بہترین انتخاب انیس کی شاعری کی خصوصیات ہے۔ انیس اپنے شعروں میں لفظ اس سلیقے سے جماتے ہیں جس سلیقے سے جوہری نگینے جھڑتا ہے۔ انہیں لفظوں کے انتخاب و ترتیب میں بڑی مہارت حاصل ہے۔ لفظوں کا انتخاب کرتے وقت وہ ان کی خوش آہنگی پر بھی نظر رکھتے ہیں۔ شعر ملاحظہ ہو، گلدستہ معنی کو نئے ڈھنگ سے باندھو، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو۔ صنعتوں کا استعمال۔ میر انیس نے جاں اپنے کلام کو دلکش بنانے کے لیے صنعتوں کا استعمال کیا ہے۔ تشبیہ ہو یا استعارہ، صنعت لفظی ہو یا صنعت معنوی، انیس نے ان کے استعمال میں بڑی فنکارانہ مہارت کا مظاہرہ کیا ہے۔ چند مسائل۔ یوں برچھایا تھی چار طرف اس جناب کے، جیسے کرن نکلتی ہے گرد آفتاب کے، یہ تشبیہ ہے۔ اور شبنم نے بھر دیے تھے کٹورے گلاب کے، استعارہ ہے یہ۔ سیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر ٹپکتی تھی موج فرات کی، حسن تعلیل۔ ان خصوصیات کے باوجود تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ انیس کا کلام خامیوں سے یکسر خالی نہیں۔ درست کہا گیا ہے کہ ان کی شاعری کہیں کہیں لفظوں کا کھیل بھی ہو جاتی ہے۔ اس خامی کی طرف اشارہ کیا گیا تو ان کا جواب تھا، کیا کروں لکھنؤ میں رہنا ہے۔ یعنی کہ ان کی خامیوں کی طرف جب کوئی کہتا تھا تو یہ کہتے ہیں کہ لکھنؤ میں رہنا پڑے گا، لکھنؤ میں مجھے رہنا ہے، نہیں تو پھر میں کہاں جاؤں گا۔ بقول پروفیسر مسعود حسین رضوی، ان کا یہ عیب ایسا نظر آتا ہے جیسے چاند میں داغ، مگر بقول پروفیسر آل احمد سرور، یہ وہ داغ ہے جن سے چاند کے حسن میں کمی نہیں آتی ہے۔ تو یہ ہمارے میر انیس کے مرثیہ نگاری کی خصوصیات اور ان کے بارے میں ہم نے اس ویڈیو میں پڑھا ہے۔ تو ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔